محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ سلیمان نے کہا، اس وقت تو تم مجھے کہیں چھپا سکتے ہو تو چھپا دو، کیونکہ انڈیا کی پولیس اور انٹیلیجنس کو اگر معلوم ہو گیا کہ میں ابھی زندہ ہوں تو وہ مجھے فوراً پکڑ لے گی اور یقین کرو کہ اسی وقت مجھے ہلاک کر ڈالے گی۔ مہمہ اور الجھتا جا رہا تھا۔ عمران نے پوچھا، تمہارے پیچھے انٹیلیجنس والے اور پولیس کیوں لگی ہے؟ سلیمان نے عمران سے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ عمران نے کہا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ سلیمان نے کہا، تم کس صوبے کے رہنے والے ہو؟ تمہارے اردو بولنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تم پنجاب کے رہنے والے ہو۔ عمران نے کہا، تم نے ٹھیک پہچانا، میں مسلمان ہوں اور انڈیا کے شہر مالیر کوٹلا کا رہنے والا ہوں، جہاں بہت سے مسلمان رہتے ہیں اور یہ پنجاب ہی کا ایک شہر ہے۔ عمران نے اسے بالکل نہ بتایا کہ وہ پاکستانی ہے اور حقیقت میں کون ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنا نقلی تعارف کرانے کے بعد اس نوجوان سلیمان سے پوچھا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ انڈین گورنمنٹ کی انٹیلیجنس اور پولیس تمہارے پیچھے کیوں لگی ہے اور وہ تمہیں کس لیے ہلاک کرنا چاہتی ہے؟ سلیمان نے کہا، میں مختصر کر کے تمہیں اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس بھارت کی فوجی ہائی کمان کا ایک انتہائی خفیہ راز موجود ہے۔ یہ راز اگر بھارت کے کسی بھی دشمن ملک کو معلوم ہو جائے تو بھارتی فوجی ہائی کمان کا پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا منصوبہ خاک میں مل سکتا ہے۔ عمران چونک گیا۔ وہ کچھ سمجھ رہا تھا اور بات کچھ اور ہی نکل آئی تھی۔ اب اس کے لیے سلیمان نام کے اس نوجوان کا وجود بے حد اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ اس نے پوچھا، تمہارے پاس یہ راز کیسے آ گیا؟ کیا تم بھارتی فوج کے کسی خفیہ محکمے سے تعلق رکھتے ہو؟ سلیمان بولا، بھارت کی سیکرٹ سروس سے نہیں بلکہ میرا تعلق براہ راست بھارت کی فوجی ہائی کمان کی اسپیشل ملٹری انٹیلیجنس سے تھا۔ میں نے مدراس یونیورسٹی سے فزکس میں ایم اے کرنے کے بعد ہلاکت خیز کیمیاوی ادویات پر ریسرچ ورک کیا۔ میری اعلیٰ قابلیت کے پیش نظر مجھے تامل ناڈو کی حکومت نے میڈیکل سروسز کے شعبے میں ایک اہم عہدے پر تعینات کر دیا۔ شروع میں نے جراثیم کش ادویات کے نئے اور سستے کیمیکلز تیار کیے۔ اس کے خلاف استعمال کی جانے والی اعصابی گیس پر کام شروع کر دیا۔ سلیمان بات کرتے کرتے رک گیا۔ کہنے لگا، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، باقی باتیں کسی محفوظ جگہ پر بیٹھ کر سناؤں گا۔ کیا تمہارے پاس یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں پولیس اور انٹیلیجنس والوں کی نظروں سے چھپ کر کچھ وقت گزار سکوں؟ کمانڈو عمران نے کہا، میں یہاں اپنے دوست کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا ہوں، وہاں میرے اور تمہارے سوا تیسرا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر جلدی سے وہیں چلو۔ یہ کہہ کر سلیمان اٹھ کھڑا ہوا۔ کمانڈو عمران اسے ستار سیٹ کے ریسٹ ہاؤس میں لے آیا۔ سارا ریسٹ ہاؤس خالی پڑا تھا۔ رات کے وقت ویسے بھی بڑی خاموشی تھی۔ سلیمان نے غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھویا۔ عمران نے اسے نیا کرتا پاجامہ پہننے کو دیا۔ اتنی دیر میں اس نے چائے بنا لی تھی۔ سلیمان نے کہا، چائے کے ساتھ مجھے تھوڑی سی ڈبل روٹی مل سکتی ہے؟ عمران اسی وقت ڈبل روٹی کے سلائس کاٹ کر لے آیا۔ سلیمان نے خوب تسلی کے ساتھ ڈبل روٹی مکھن لگا کر کھائی، چائے کے 2 پیالے پیے اور کہنے لگا، میں تمہیں بتا رہا تھا کہ میں نے مدراس کے گورنمنٹ سائنس کالج کی لیبارٹری میں اعصابی گیس پر ورک شروع کر دیا۔ 6 ماہ کی محنت کے بعد ایک ایسی اعصابی گیس تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا جس پر خرچ بھی بہت کم آتا تھا اور جو اپنی تاثیر کے اعتبار سے انتہائی خطرناک اور ہلاکت خیز تھی۔ میری اسی ایجاد پر بھارتی فوجی ہائی کمان کی میڈیکل ریسرچ برانچ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ وہاں کسی مسلمان کو نہیں رکھا جاتا تھا، مگر میری غیر معمولی ذہانت اور جنگی ریسرچ کی ایجادات کی وجہ سے وہ لوگ ایک مسلمان کو گوارا کرنے پر مجبور تھے۔ شاید تمہیں علم نہیں، اسلحہ تو مہنگا ہوتا ہی ہے، مگر اعصابی گیس پر بے پناہ دولت خرچ کرنی پڑتی ہے۔ یہ گیس ترقی یافتہ ممالک ہی تیار کر سکتے ہیں، لیکن میں نے انتہائی کم لاگت سے یہ گیس تیار کر لی تھی۔ انڈین فوجی ہائی کمان نے بھاری مقدار میں اعصابی گیس تیار کرنے کا آرڈر دے دیا۔ میں باقاعدہ انڈین ہائی کمان کے سیکرٹ آفس کا ملازم تھا اور میری بڑی خاطر مدارت ہوتی تھی۔ جب میں نے بہت بھاری مقدار میں اعصابی گیس تیار کر کے فوجی ہائی کمان کے حوالے کر دی تو چیف آف انڈین آرمی سٹاف نے مجھے بلا کر مجھ سے بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے اعصابی گیس کا فارمولہ لے لیا جو میرا فارمولہ تھا۔ جب فارمولہ بھارتی فوجی ہائی کمان کو مل گیا تو انہوں نے مجھے نوکری سے نکال کر میری بطور ایک اسسٹنٹ کے فوجی ہسپتال میں تبدیلی کر دی۔ لیکن بھارت کی فوجی ہائی کمان اس سے بھی مطمئن نہ ہوئی۔ ان کے نزدیک ان کے اعصابی گیس کا انتہائی خفیہ راز ایک مسلمان کو معلوم تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ میں کہیں یہ راز کسی دوسرے ملک کو نہ بتا دوں۔ چنانچہ ایک سوچی سمجھی سازش کے مطابق مجھے انڈین نیوی کے بمبئی آفس میں بلایا گیا۔ یہاں سے خفیہ پولیس مجھے اغوا کر کے اس جنگل میں لے آئی جہاں تم سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور مجھے بے ہوشی کی دوائی پلا کر اندھے کنویں میں گرا کر کنویں کو پتھر کی سل سے ڈانپ دیا تھا۔ ان کو یقین تھا کہ میں 2-3 دن میں بھوک اور پیاس سے جان دے دوں گا، لیکن قدرت نے میری مدد کے لیے تمہیں بھیج دیا۔
بھائی یہ ہے میری داستان غم. اب مجھے تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم یہاں کیا کرتے ہو. کیا تم کسی سرکاری محکمے میں ملازم ہو؟ میں تم سے صرف ایک بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہونے کے ناطے میرے اعتماد کو دھوکہ نہیں دو گے اور میرے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے. کمانڈو عمران نے کہا میں تو کسی کے آگے تمہارا ذکر تک نہیں کروں گا، لیکن اب تم کیا کرو گے؟ ظاہر ہے تم واپس مدراس نہیں جا سکتے. پولیس تمہیں اسی وقت گرفتار کر کے فوجی ہائی کمان کے حوالے کر دے گی، بلکہ تم انڈیا کے کسی بھی شہر میں جاؤ گے، انٹیلیجنس والے تمہارا پیچھا کر کے تمہیں گرفتار کر لیں گے. کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ سلیمان نے کہا نہیں، یہی ایک اچھی بات ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی. دراصل کوشلیا کی محبت نے مجھے کسی دوسری عورت کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا. میرے ماں باپ کیرالہ میں رہتے تھے، میں بھی وہیں پیدا ہوا تھا. میرے بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. بس میں کسی نہ کسی طرح پڑھ لکھ کر اور اپنی شب و روز کی محنت سے ایک اچھے مقام تک پہنچ گیا، لیکن یہ اعلیٰ مقام میرے لیے مصیبت کا باعث بن گیا. عمران نے کہا تمہاری لیاقت تمہاری مصیبت کا باعث نہیں بنی، بلکہ تمہارا ایک متعصب اور اسلام دشمن برہمن ملک میں جنم لینا تمہارے لیے مصیبت کا باعث بن گیا. سلیمان بولا تم ٹھیک کہتے ہو، بھارت میں کسی لائق مسلمان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. بہرحال میں نے یہی سوچا ہے کہ کسی طرح دبئی پہنچنے کی کوشش کروں گا، وہاں ہندو سامراج میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. عمران کو اب تجسس پیدا ہو گیا تھا کہ وہ یہ معلوم کرے کہ بھارت کی فوجی ہائی کمان کی اعصابی گیس کے سلسلے میں ناپاک عزائم کیا ہیں. ظاہر ہے کہ بھارت نے یہ اعصابی گیس پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار کی تھی. اس نے سلیمان سے جب یہی سوال کیا تو وہ کہنے لگا بھارت کا یہ انتہائی خفیہ راز ہے. یہ گیس اس نے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ہی تیار کی ہے، لیکن وہ اسے انتہائی ٹاپ سیکرٹ رکھ رہا ہے تاکہ دوسرے کسی ملک کو، خاص طور پر امریکہ، چین اور پاکستان کو اس راز کی معمولی سی بنک بھی نہ پڑے. وہ اندر ہی اندر اعصابی گیس کے کیمیاوی بم تیار کرتا رہے اور اوپر سے جمہوریت اور انسانی حقوق کا ڈنڈورا پیٹتا رہے. عمران نے پوچھا تمہارے اندازے کے مطابق بھارت نے اعصابی گیس کا کتنا ذخیرہ جمع کر لیا ہوگا؟ سلیمان نے کہا بھارت کے پاس اس وقت اتنی اعصابی گیس کیمیاوی بموں کی شکل میں موجود ہے کہ اگر وہ اس کے صرف 3 بم لندن پر گرا دے تو 2 منٹ کے اندر اندر لندن کے شہر کی ساری آبادی موت کی نیند سو جائے گی. عمران نے سب سے اہم سوال اب پوچھا اعصابی گیس کا یہ ذخیرہ بھارت نے کس جگہ چھپا رکھا ہے؟ سلیمان بولا یہی انڈین ملٹری ہائی کمان کا سب سے اہم ترین اور خفیہ ترین راز ہے، جو مجھے اس لیے معلوم ہو گیا تھا یا انہیں یہ راز مجھ پر ظاہر کرنا پڑا تھا کہ میں اس اعصابی گیس کا سائنسدان تھا اور میری نگرانی میں ہی یہ گیس تیار کی جا رہی تھی، بلکہ اس گیس کو کیمیاوی محلول کی شکل میں کیمیاوی بموں میں تبدیل کیا جا رہا تھا. عمران ہر حالت میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ بھارت کی فوجی ہائی کمان نے اعصابی گیس کا ذخیرہ کس جگہ سٹور کیا ہوا ہے. اس نے سلیمان سے کہا تم نے ابھی تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ اعصابی گیس کا ذخیرہ انڈین حکومت نے کس جگہ سٹور کیا ہوا ہے. سلیمان کہنے لگا میں وہی تمہیں بتانے والا تھا مگر تم سے صبر نہ ہو سکا. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، اگر میں نے تمہیں بتا بھی دیا کہ اعصابی گیس کے بم انڈیا کی حکومت نے کس جگہ سٹور کیے ہوئے ہیں تو تم کیا کر لو گے؟ تم ایک عام سویلین جوان ہو، میں نہیں سمجھتا کہ تمہارے یہاں کچھ وسائل بھی ہوں گے. تم میں صرف ایک ہی خوبی مجھے اس وقت نظر آ رہی ہے کہ تم مسلمان ہو. تمہاری اسی خوبی نے مجھے تمہارے آگے یہ سارا راز فاش کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن تمہیں سب کچھ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تو تب ہوتا کہ تم اعصابی گیس کے اس ذخیرے کو تباہ و برباد کرنے کی طاقت رکھتے، جو گیس پاکستان یا کسی بھی مسلمان ملک کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، بلکہ یہ اعصابی گیس بھارت صرف پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ہی تیار کر رہا ہے. عمران نے کہا ہو سکتا ہے کہ میں نے بھارت کے ان پاکستان دشمن ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کا فیصلہ کر لیا ہو. اس جذبے کا دل میں پیدا ہونا پہلی شرط ہے، اس کے بعد اس ذخیرے کو تباہ کرنے کے وسائل بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں. سلیمان نے ذرا غور سے عمران کی طرف دیکھا، کہنے لگا تم مجھے ایک عام مسلمان نوجوان سے کچھ مختلف نوجوان لگتے ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم اپنا آپ مجھ سے چھپا رہے ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو مجھے افسوس ہوگا، کیونکہ میں نے تمہیں دل کھول کر اپنا اہم ترین راز تک بتا دیا ہے. اس طرح تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ مجھے بتا دو کہ تم اصل میں کون ہو. عمران اسے اپنی اصلیت کسی صورت نہیں بتا سکتا تھا، لیکن کسی حد تک وہاں اپنا تعارف کروانا بھی ضروری ہو گیا تھا. چنانچہ اس نے کہا اب تم نے مجھے اگر مجبور کر ہی دیا ہے تو میں بھی تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں اصل میں کون ہوں. اس کے بعد عمران نے سلیمان کو بتایا کہ میں مالیر کوٹلے کا ہی مسلمان نوجوان ہوں، اور میں اپنے مسلمان کشمیری بھائیوں سے ہمدردی کی وجہ سے کشمیر کے محاذ پر انڈین آرمی کے خلاف جہاد کر رہا ہوں. ہمارا ایک کشمیری مجاہد اس علاقے میں بھارتی پولیس نے قید کر رکھا ہے. میں اپنے ایک کشمیری مجاہد کے ساتھ یہاں اس کشمیری مجاہد کو قید سے نکالنے آیا تھا. کیا تم اپنے مشن میں کامیاب ہوئے؟ سلیمان نے پوچھا. عمران نے کہا خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنے کشمیری مجاہد بھائی کو بھارت کی قید سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن میرا ساتھی مجاہد اس مشن میں مجھ سے جدا ہو گیا. کیا وہ شہید ہو گیا؟ سلیمان نے سوال کیا. عمران نے کہا نہیں،
وہ شہید نہیں ہوا لیکن صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ اسے بھی کشمیری مجاہد کے ساتھ فرار ہونا پڑ گیا۔ ایسا کبھی کبھی ہو جایا کرتا ہے۔ بہرحال میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم یہ نشاندہی کر دو کہ بھارتی فوجی ہائی کمان نے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جانے والا اعصابی گیس کے بموں کا ذخیرہ کس جگہ سٹور کیا ہوا ہے تو میں اسے جان کی بازی لگا کر بھی تباہ کرنے کی ایک کوشش ضرور کروں گا۔ سلیمان مسکرا دیا، کہنے لگا تم واقعی سچے مجاہد مسلمان ہو، جذبہ میرے اندر بھی یہی ہے، لیکن اعصابی گیس کا ذخیرہ بھارتی ہائی کمان نے ایک ایسی خفیہ جگہ پر سٹور کر رکھا ہے کہ وہاں تک پہنچنا کسی عام انسان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ عمران نے کہا پھر بھی تم بتاؤ تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں کچھ کر سکوں۔ سلیمان نے کہا تو سنو، بھارت کے جنوب مغربی ساحل پر ایک چھوٹی سی بندرگاہ ہے جس کا نام کوچین ہے۔ کبھی تم نے اس کا نام سنا ہے؟ عمران نے نہ صرف کوچین کا نام سنا تھا بلکہ ایک مہم کے سلسلے میں کوچین کی بندرگاہ اور اس کے شہر کی سیر و سیاحت بھی کر چکا تھا۔ اس نے کہا میں نے نام ضرور سنا ہے۔ سلیمان نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کوچین کی بندرگاہ کالی کٹ اور ٹریونڈرم بندرگاہوں کے درمیان میں واقع ہے۔ یہاں بھارت کی بحریہ کا ایک خفیہ انٹیلیجنس آفس بھی ہے جس کو انتہائی راز میں رکھا گیا ہے اور سوائے چند ایک اعلیٰ افسروں کے اس خفیہ ایجنسی کا کسی کو علم نہیں ہے۔ کوچین سے مغرب کی جانب سمندر میں 6-7 میل کے فاصلے پر سمندر کے اندر کئی پہاڑی چٹانیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان میں سے بعض چٹانوں کی چوٹیاں بڑی چوڑی اور ہموار ہیں اور سطح سمندر سے 200-250 فٹ ہی نیچی ہیں۔ بھارتی بحریہ نے ان میں سے 2 چٹانوں کے اوپر پلاسٹک اور سٹیل کا 10 فٹ چوڑا اور 10 فٹ ہی لمبا اور 7 فٹ اونچا ایک کمرہ تیار کر رکھا ہے۔ یہ کمرہ خاص طور پر تیار کیا گیا ہے اور اس کمرے میں اعصابی گیس کے 6 سلنڈر سٹور کیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ہر سلنڈر کے اندر 4 اعصابی گیس کے بم رکھے گئے ہیں۔ ہر بم میں اعصابی گیس کو مائع حالت میں تبدیل کیا گیا ہے۔ یہ بم فٹ بال سے چھوٹے اور کرکٹ گیند سے بڑے ہیں۔ ہر بم میں اتنی ہلاکت خیز گیس موجود ہے کہ اگر اسے بمبئی ایسے بڑے شہر میں پھینکا جائے تو بمبئی شہر کی بلڈنگیں اور سڑکیں اور ریلوے اسٹیشن اور دوسری عمارتیں تو اپنی جگہ پر قائم رہیں گی لیکن انسان ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اس گیس کے اثر سے شہر کے سارے درخت سیاہ پڑ کر مرجھا جائیں گے اور ان کی شاخیں اپنے آپ تنے سے الگ ہو کر زمین پر گر پڑیں گی۔ عمران انتہائی توجہ سے سلیمان کی یہ انکشافات سن رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ انڈین گورنمنٹ کا ایک اتنا اہم راز محض ایک اتفاق سے یا ایک بھٹکی ہوئی ہندو عورت کی آتما کے ذریعے اسے معلوم ہو جائے گا۔ اس نے کہا اس گیس چیمبر کی سیکیورٹی کا بھی تو زبردست انتظام کیا گیا ہوگا۔ سلیمان بولا چونکہ انڈین گورنمنٹ اور بھارتی بحریہ کو معلوم ہے کہ یہ علاقہ گمنام سا ہے اور اس کے متعلق کسی کو شک بھی نہیں پڑ سکتا کہ یہاں اتنی قیمتی شے سمندر کے نیچے ایک باکس میں موجود ہے، اس وجہ سے یہاں سیکیورٹی کا اتنا زیادہ اہتمام ضروری نہیں سمجھا گیا۔ ویسے اس گیس چیمبر کے ارد گرد 2-2 میل کے قطر میں بھارتی بحریہ کے فائٹر سٹیمر چکر لگاتے رہتے ہیں اور سونار سسٹم سے یہ معلوم کرتے رہتے ہیں کہ سمندر کے نیچے دشمن کی کوئی آبدوز وغیرہ تو موجود نہیں۔ عمران نے سلیمان سے کہا اگر تم میرے ساتھ مل جاؤ تو ہم دونوں اس گیس چیمبر کو سمندر کے نیچے تباہ کر سکتے ہیں اور یوں مسلمان ممالک اور خاص طور پر پاکستان کو بھارت کے جارحانہ ناپاک عزائم سے نجات مل سکتی ہے۔ سلیمان نے بڑے پرجوش الفاظ میں کہا میں تمہارے ساتھ اس مشن پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ سلیمان ٹکٹکی باندھ کر عمران کو تکنے لگا۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم دل سے ایسا کہہ رہے ہو؟ عمران نے جواب دیا میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر سلیمان نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا اور کہنے لگا میں ایک بات کی ابھی سے وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ بات ہے کہ میں کوئی کمانڈو نہیں ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ تم کمانڈو ہو یا نہیں ہو، لیکن میں نہیں ہوں، میں تیرنا بھی نہیں جانتا۔ میں ویسے بھی سمندر سے ڈرتا ہوں لیکن میں تمہیں باہر بیٹھ کر گائیڈ کر سکتا ہوں۔ تم اگر چاہو تو میں تمہیں سمندر کے نیچے گیس چیمبر کا پورا نقشہ بنا کر دکھا سکتا ہوں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس گیس چیمبر کی حفاظت کے لیے کون کون سا سٹیمر کس وقت اور کتنے وقفے کے بعد گیس کے چیمبر کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اگر ان کا شیڈول تبدیل نہیں ہوا ہوگا تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک مشاہداتی سٹیمر گیس چیمبر کے ارد گرد گھوم جاتا ہے۔ اس سٹیمر میں سونار کا راڈ لگا ہوا ہے جو سمندر کے نیچے پیدا ہونے والی لہروں کی خبر اوپر سٹیمر کے راڈ پر دے دیتا ہے۔ سٹیمر پر بھارتی بحریہ کے 12 مسلح جوان اٹینشن ہو کر پہرے پر موجود رہتے ہیں۔ ہفتے میں 2 بار بھارتی بحریہ کے کمانڈو غوطہ خور سمندر میں اتر کر گیس چیمبر کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پوری طرح سے چیکنگ کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تخریبی کارروائی تو نہیں کی گئی۔ بس یہ ہے اعصابی گیس چیمبر کی سیکیورٹی کی تفصیل جو میں نے تمہیں بتا دی ہے۔ عمران کو احساس ہو گیا تھا کہ اتنی زیادہ اور سخت سیکیورٹی کے انتظام میں ان کا اعصابی گیس چیمبر تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت سے وسائل کی ضرورت ہوگی جو بظاہر عمران کے پاس نہیں تھے۔ اس سلسلے میں سیٹ سٹار سے مشورے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا تھا۔ عمران نے سلیمان سے پوچھا تم تو واپس مدراس نہیں جا سکتے؟ سلیمان بولا میرا مدراس جانا خود بخود اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے والی بات ہوگی۔
اگر مجھے تم نہ ملتے اور میں کسی اور ذریعے سے اندھے گڑھے سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تو پھر مجھے دبئی کی طرف نکل جانا تھا تاکہ بھارتی انٹیلیجنس کے درندوں سے نجات حاصل ہو جائے۔ لیکن اب تمہارے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں اور جو منصوبہ ہم نے بنایا ہے، اس کے لیے میرا تمہارے پاس رہنا ضروری ہے تاکہ اس کمانڈو آپریشن میں تمہیں گائیڈ کر سکوں۔ عمران نے پوچھا، ہمیں اس مہم کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہمیں غوطہ خوری کا لباس درکار ہوگا، آکسیجن سلنڈر اور دھماکہ خیز مواد کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمیں کوچین کی بندرگاہ کے قرب و جوار میں کسی ایسے خفیہ ٹھکانے کی بھی ضرورت ہوگی جہاں ہم اس کمانڈو آپریشن کے لیے اپنا بیس بنا سکیں۔ کیا تمہارے خیال میں کوچین کی بندرگاہ کے آس پاس ہمیں کوئی ایسی خفیہ جگہ مل سکے گی؟ سلیمان سوچنے لگا، پھر بولا، کوچین میں میرا ایک ہی دوست ہے، اس کا نام رجب علی ہے۔ وہ حیدرآباد دکن کا رہنے والا ہے اور انڈین نیوی کی کمانڈو ریجمنٹ میں کیپٹن تھا۔ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے وقت سے پہلے انڈین نیوی سے ریٹائر کر دیا۔ اب وہ کوچین میں انگریزی دوائیوں کا کام کرتا ہے۔ حیدرآباد دکن میں ہم 12ویں جماعت تک ایک ہی کالج میں پڑھتے رہے ہیں۔ وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے اور اس کے دل میں اسلام کا جذبہ مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ ہماری مدد پر رضامند ہو جائے تو ہمارے سب مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پھر اس سے چل کر بات کرتے ہیں، عمران نے کہا۔ سلیمان کہنے لگا، کوچین کا علاقہ میرے حق میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے ملٹری انٹیلیجنس نے اسی علاقے سے گرفتار کر کے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب میرے فرار کے بعد پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس وہاں میری تلاش میں ہوگی اور مجھے پہچانا جا سکتا ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ کوچین ضرور جاؤں گا۔ میرے جائے بغیر ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عمران نے کہا، تم اپنا حلیہ تھوڑا بدل لو، مثلاً تمہارے بڑے گنے بال ہیں، ان کو منڈوا دو۔ منڈے ہوئے سر کی وجہ سے تمہیں ایک نظر میں پہچانا مشکل ہوگا۔ سلیمان بولا، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، لیکن یہ بتاؤ کہ میں یہاں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ عمران نے کہا، کیوں نہیں، تم اب میرے ساتھ ہی رہو گے۔ میرے دوست ستار سیٹھ کو، جس کا یہ ریسٹ ہاؤس ہے، تم سے مل کر یقیناً خوشی ہوگی۔ سلیمان نے کہا، اپنے اس دوست کو ہرگز نہ بتانا کہ ہم کس مشن پر کوچین جا رہے ہیں۔ عمران نے کہا، اسے بتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں اسے کوچین کے بارے میں کوئی ذکر تک نہیں کروں گا۔ یہ بتاؤ کہ ہم کب اس مہم پر روانہ ہوں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔